صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور سے 55 کلومیٹر کی دوری پر واقع شہر قصور، جسے جہاں بابا بلے شاہ کی نگری کہا جاتا ہے، وہیں اسے ملکہ ترنم نور جہاں کے آبائی شہر کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ قصور شہر کا نام تاریخ کے اوراق میں کئی حوالوں سے روشن اور جگمگاتا دکھائی دیتا ہے۔ اگر قصور شہر میں موجود اہم مقامات کا ذکر ہو اور پھر حضرت بابا کمال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیے بغیر اس شہر سے نکلا جائے ممکن ہی نہیں ہے۔ آج ہم آپ کو قصور شہر میں موجود با کمال ہستی حضرت بابا کمال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر لیے چلیں گے، نیز ان کے حالات زندگی اور شان و کرامات کے حوالے سے بھی آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے قبل اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روشن پاکستان ود شفیق شجاعت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین، حضرت بابا کمال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مستند تحریری حوالے تو موجود نہیں ہیں، لیکن زبان زد عام جو باتیں اور کرامات آپ سے منسوب کی جاتی ہیں، ان کے مطابق آپ کا سلسلہ نسب حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت بابا کمال چشتی رحمۃ اللہ علیہ آج سے 500 سال قبل مغلیہ دور حکومت میں سیالکوٹ سے قصور تشریف لائے۔ ان دنوں قصور کو روہیوال کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ روہیوال میں ایک ہندو راجا سیاہ سفید کا مالک تھا۔ اس علاقہ میں مقیم افراد اکثر راجا کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہتے۔ حضرت بابا کمال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی روہیوال آمد کے بعد آپ کے عقیدت مندوں کی تعداد روز بروز بڑھنے لگی۔ ایک دن آپ سے عقیدت رکھنے والی بی بی مختارہ مائی نے حضرت بابا کمال چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ظالم راجا کی جانب سے ہونے والی ظلم کی داستان بیان کی، جسے سن کر حضرت بابا کمال چشتی رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے راجا کو راہ راست اختیار کرنے کو کہا، لیکن راجا کے نہ ماننے پر آپ کی بد دعا سے روہیوال غرق ہو گیا۔ حضرت بابا کمال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے ارد گرد ٹیلوں کے متعلق یہی کہا جاتا ہے کہ یہ غرق شدہ روہیوال کی باقیات ہیں۔ حضرت بابا کمال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے بیرونی حصہ میں ایک قبر آج بھی موجود ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قبر اسی بی بی مختارہ مائی کی ہے جو آپ سے عقیدت رکھنے والی تھی۔ حضرت بابا کمال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک تک پہنچنے کے لیے عقیدت مندوں کو 102 سیڑھیاں چڑھنا پڑتی ہیں، لیکن آپ سے عقیدت رکھنے والے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سیڑھیاں چڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے مزار مبارک پر ہر وقت عقیدت مندوں کا رش دکھائی دیتا ہے۔ بلندی پر مزار کے ساتھ ایک مسجد بھی موجود ہے۔ مسجد بہت خوبصورت ہے۔ مسجد کے صحن میں ایک درویش دیے روشن کیے بیٹھا دکھائی دیتا ہے، جس کا کہنا ہے کہ یہ دیے حضرت بابا کمال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند روشن کرتے ہیں۔ اس درویش کے قریب حضرت بابا کمال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے احاطہ میں صادق نامی قوال عرصہ 30 سال سے یہاں قوالی کرنے میں مصروف ہے۔ بابا کمال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند صادق قوال سے بڑی محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق انہیں نذرانہ پیش کرتے ہیں اور پھر ان کے قریب بیٹھ کر قوالی کو بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ حضرت بابا کمال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک بلندی پر موجود ہونے کی وجہ سے ہر خاص و عام کی توجہ کا مرکز ہے۔ اس بلندی پر کھڑے ہو کر پورے قصور شہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں کی کثیر تعداد یہاں کھڑے ہو کر اس نظارہ کو اپنی آنکھوں میں محفوظ کرنے کی کوششوں میں مصروف دکھائی دیتی ہے۔ بابا کمال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک سے ہیڈ گنڈا سنگھ 10 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ اگر ہندوستانی بارڈر کے لیے یہاں سے شارٹ کٹ راستہ اختیار کیا جائے تو ہندوستانی بارڈر یہاں سے صرف 2 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔
ناظرین، حضرت بابا کمال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کی بدولت یہاں درجنوں افراد اپنی روزانہ کی روزی روٹی اکٹھی کرتے دیکھے جا سکتے ہیں، جن میں جوتوں کی نگرانی، مختلف قسم کی اشیاء بیچنے والے دکاندار، قوال، درویش اور یہاں کے ٹھیکیدار نمایاں نظر آتے ہیں۔ لیکن دکھ اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جب مسجد کے لاؤڈ سپیکروں سے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی صدا گونجتی ہے تو ان میں سے کوئی بھی اپنا کاروبار روک کر رب کی بارگاہ میں سربسجود ہونے کے لیے مسجد کا رخ کرتے دکھائی نہیں دیتے۔ یقیناً یہ عمل ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اگر یہ درجنوں کی تعداد میں موجود افراد مسجد میں 5 وقت حاضر ہوتے ہوں تو مسجد کے وضو خانہ میں صرف 4 ٹونٹیاں چلتی اور 9 ٹونٹیاں بند نٹ کی مدد سے کسی صورت بند نظر نہ آئیں۔ شاید علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں اماں کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں اماں کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ناظرین، شفیق شجاعت کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔